گھر میں دھوم دھام سے شادی کی تیاری چل رہی تھی اور میں سب کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ میری کزن کی شادی بہت اونچے گھر میں ہو رہی تھی، جبکہ خالہ نے میرا رشتہ اپنے ملازم سے طے کر دیا تھا۔ جب لڑکے والوں کے گھر مہندی لے کے گئے تو میرے کپڑوں پر مہندی گر گئی۔ میں وہ صاف کرنے اوپر کمرے میں گئی، پر وہ کمرہ دولہے کے بڑے بھائی کا تھا جو ذہنی معذور تھا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، میں خوف سے رونے لگی، جبکہ وہ مجھے باغور دیکھ رہا تھا اور بولا، تم میری ہو۔ اس لمحے لگا وہ پاگل نہیں، پر وہ اچانک ہنسنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں شادی کے فنکشن شروع ہو گئے تھے اور ایک گہما گہمی لگ گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے میری خوشیاں تو چھین ہی لی تھی، مگر مجھ سے وہ سب خوشیاں دیکھنے کا حق بھی چھین لیا تھا اور مجھے شادی کے دن بھی باقی ملازموں کے ساتھ ہی کچن میں مصروف کر دیا تھا۔ باہر میری عمر کی لڑکیاں خوش ہو کر مہندی کے گیت گا رہی تھیں اور میرے دل میں حسرت ہی رہ گئی تھی کہ میں بھی نئے کپڑے پہنتی، خود کو سجاتی اور اپنی کزن کی خوشیوں میں شریک ہو سکتی، مگر مجھے تو انہوں نے کبھی اس گھر کا فرض سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری حیثیت اس گھر میں کسی ملازمہ سے کم نہ تھی۔ اماں مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ اس لیے لے کر جاتی تھی تاکہ میں ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کر سکتی۔ اسی لیے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ دولہا کے گھر چلتی تاکہ میں علی کو سنبھال سکتی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ میں اپنے بال سلیقے سے بنائے تھے اور تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی تھی، مگر تبھی میرے کپڑوں پر مہندی گر گئی تھی۔ مگر جلدی میں نے کپڑے بدل نہیں سکی تھی۔ جیسے ہی ہم دولہا کے گھر پہنچے تھے، میں وہ مہندی صاف کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرہ سب سے الگ تھلگ تھا، مگر جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، مجھے احساس ہوا کہ وہ کمرہ دولہے کے بڑے بھائی کا تھا جو شاید ذہنی معذور تھا، مگر جب تک مجھے احساس ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ ذہنی معذور میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا تھا اور مجھے مضبوطی سے پکڑ کے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ تم میری ہو۔ میں اس کا انداز دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے اس کے انداز سے نہیں لگا تھا کہ وہ پاگل تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرا نام نور بانو ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری ماں کا انتقال میری پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا اور تب ہی میری دیکھ بھال کے لیے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے کبھی بھی شفقت نہیں کی تھی اور جب وہ خود ماں بنی تو ابا کا دھیان مجھ پر سے بھی کم ہو گیا تھا، لیکن سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر وہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی میرا حال چال پوچھ ہی لیا کرتے تھے، مگر جب سے میرا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا، ان کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی اور اپنے بیٹے پر چلا گیا تھا۔ میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کی انتہا کرتی تھی اور اس کے علاوہ گھر کے سارے کام بھی اس نے میرے ہی ذمہ لگا دیے تھے۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہ تھی۔ میں ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات سن کر بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھی، اس لیے میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا علی جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی تھیں اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا، وہ جو مجھے بھول ہی گئے تھے اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں علی کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مجھ پہ بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی میرا اپنا تھا۔ مجھے تو بس سوتیلی ماں کے ظلم سہنے کی عادت ہو چکی تھی اور ابا کی لاپرواہی نے مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میرے بچپن کے دن وہ نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ علی کی ہر فرمائش پورا کرنا، گھر کی ذمہ داری، صفائی، کھانا پکانا، برتن دھونا، سب ہی کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے، لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ صلاح سننا میرا معمول بن گیا تھا۔ میرے سامنے علی کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ اس کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا سب کچھ ہی تو ہوتا تھا اور میرے لیے بس سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اور طعنے ہی رہ گئے تھے۔
میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کر چپ کروا دیا کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کر لاتا تھا اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشوں اور عیاشیوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی تھی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتی تو اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، تو آخر کسی کے گھر جا کر برتن ہی دھوئے گی نا، تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ابھی ابا میری حمایت میں کچھ بول لیں گے، مگر ابا چپ ہو رہے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ چپ ہی تو رہتے تھے۔ سوتیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ باورچی خانے تک محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ علی اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تھا تو مجھے نیند سے اٹھا کر اس کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا۔ اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تھی تو اماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا کو میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کر روتی ہوئی ان کے پاس جاتی تھی تو وہ بس اتنا ہی کہتے تھے کہ برداشت کرنا سیکھو نور، کیونکہ سوتیلی ماں بھی ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی میرا بھلا ہی تو چاہتی ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ماں نہیں تھی۔ اگر وہ ماں تھی تو صرف علی کے لیے تھی۔ میرے لیے وہ صرف ایک ایسی عورت تھی جو بس مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تھی سوتیلی ماں کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی اور وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی تھی کہ اب میں جلدی ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ مجھے جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلد رخصت کر دیا جائے اچھا ہوتا ہے، اس لیے اگلے مہینے تک میں تمہیں بہا دوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں رک گئی تھیں۔ میں نے اماں سے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال پوچھے تھے کہ میری شادی وہ کس سے، وہ کہاں کرنا چاہتی ہیں، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری شادی کس سے کرنا تھا۔ مجھے تو بس اتنا سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مجھے اس گھر سے جانا تھا۔ ابا بھی سب جانتے تھے مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہی رہتے تھے۔ میں ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کے لیے بے حسی دیکھ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی ایک بہن تھی جو بہت زیادہ امیر تھی اور رشتے میں میری خالہ لگتی تھی۔ بے شک وہ سوتیلی ہی تھی مگر میری خالہ تھی، اور وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی تو مجھے دیکھ کر اماں سے کہتی تھی کہ اماں مجھے بہت سر پہ چڑھا رکھا تھا تو نے، کیونکہ میں کون سا اس کی سگی اولاد تھی جس کے لیے وہ رشتے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ اماں سے کہتی تھی کہ اسے تو چاہیے تھا کہ مجھ پر کوئی چوری یا بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال باہر کر دی، مگر اماں آگے سے مسکرا کر کہتی تھی کہ وہ اتنی بے حس تو نہیں تھی، اور میں دل میں یہی سوچ کر رہ جاتی تھی کہ بے حسی کی ساری حدیں تو وہ عورت پار کر ہی چکی۔ رشتوں کے نام پر اماں کی بس ایک بہن ہی تھی جو اس کا میکا تھی۔ جب سے علی پیدا ہوا تھا اماں مجھے بھی اپنے ساتھ ہی اپنے میکے لے جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ علی کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی تو تھی اور علی کے سارے کام مجھے ہی کرنا ہوتے تھے، اس لیے وہ کہیں بھی جاتی تھی تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی تھی اور علی کو میرے حوالے کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ میری خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ نرگس تھی اور میری ہی ہم عمر تھی۔ اس کو اس کی ماں نے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور جب میں نرگس کو دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب تھی کہ اس کی ماں اس کا اتنا خیال رکھتی تھی اور اس کی ہر طرح کی خواہش کو پورا کرتی تھی، جبکہ میری ماں تو میری ضروریات بھی پوری نہیں کرتی تھی، تو میں بھلا اس سے کوئی ضد کیسے لگاتی۔ میں جب بھی اپنی خالہ کے گھر جاتی تو وہ مجھے اپنے ملازموں کی طرح اپنے سرونٹ کوارٹر میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رکھتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بھی ملازم ہی سمجھتی تھی، اس لیے اس نے مجھے کبھی بہت زیادہ اہمیت ہی دی نہیں تھی۔ لیکن میرے لیے وہ سرونٹ کوارٹر بھی بہت تھا، کیونکہ اس میں وہ ہر سہولت موجود تھی جو مجھے میری سوتیلی ماں نے کبھی دی نہیں تھی۔ خالہ کے گھر اس سرونٹ کوارٹر میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ کم از کم وہاں مجھے ماں کی جھڑکیاں اور ابا کی بے حسی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ بوڑھی ملازمہ ہی شاید وہ پہلی ہستی تھی جس نے میری موجودگی کو تسلیم کیا تھا۔ خالہ کی بیٹی نرگس میری عمر کی تو تھی مگر ہماری زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ہمیشہ ریشمی کپڑوں میں لپٹی رہتی تھی، قیمتی زیورات پہنتی تھی اور خالہ اسے ہر وقت محبت سے بلاتی تھی۔ اس کی اپنی ماں کیا میری ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن میں اس کو بس حسرت سے ہی دیکھتی رہ جاتی تھی۔ جب بھی اسے دیکھتی تھی میرا دل جل کر رہ جاتا تھا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دن اماں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کہ وہ میری شادی کے لیے واقعی کوئی نہ کوئی بندوبست کر رہی تھی۔ میں پریشان تھی مگر میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری شادی میری بھلائی کے لیے نہیں بلکہ بس مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ خالہ کے گھر ایک رات کھانے کے بعد میں نے سنا تھا کہ خالہ و اماں آہستہ آواز میں میرے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ تب میں دبے قدموں میں ان کے قریب جا کر سننے لگی تھی، کیونکہ وہ بار بار میرا ہی تو ذکر کر رہی تھی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تم نور کو میرے جاننے والے رشید کے بیٹے سے بیاہ دو۔ وہ 35 سال کا ہو گیا ہے مگر اس نے شادی نہیں کی، بس وہاں رہ کر پیسہ کمانے میں لگا رہا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ پاکستان آ کر شادی کر لے اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے جائے۔ اماں کی خاموشی دیکھ کر خالہ کہنے لگی کہ کچھ سوچو مت، اور وہ اچھا ہے یا برا اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری تو بس نور سے جان چھوٹ جائے گی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ان کی باتیں سن کر میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اماں خالہ سے کہنے لگی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ نور کے ابا اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس لڑکے کی عمر نور کی عمر سے بہت زیادہ ہے۔ نور تو بس 16 سال کی ہے، لیکن اگر عمر کا فرق نکال بھی دیا جائے تب بھی وہ نور کی شادی اس لڑکے سے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لڑکا ملک سے باہر رہتا ہے۔ خالہ نے اماں سے اصرار کیا تھا کہ وہ ابا سے ایک بار تو اس رشتے کی بات کریں، کیونکہ ایک ہی یہی حل تھا کہ وہ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بہت دور بھیج سکتی تھی۔ خالہ و اماں کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اماں مجھے کسی عام گھر میں بیاہ کر اس ذمہ داری سے جان چھڑائیں گی، مگر وہ تو مجھے ایک ایسے آدمی کے حوالے کرنے جا رہی تھی جو عمر میں بھی مجھ سے دگنا تھا، اور ایک کمزور اور بے بس لڑکی جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں رات بھر جاگتی رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابا کے پاس جاتی، ان کے قدموں میں گر کر روتی، ان سے کہتی کہ مجھے اس ظلم سے بچا لیتے، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ابا ہمیشہ کی طرح خاموش ہی رہیں گے۔ وہ تو اماں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے، اور میں ان کی بے حسی کو کئی بار آزما چکی تھی۔ جب اماں نے خالہ کے بتائے ہوئے رشتے کے بارے میں ابا کو بتایا تو ابا نے میرا دل جیت لیا تھا۔ ابا کہنے لگے، میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کروں گا جو میلوں دور ہو، اور میں اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی دیکھ ہی نہ سکوں۔ اماں کے چہرے پہ مایوسی تو تھی مگر میں خوش تھی، اور سوچنے لگی تھی کہ میں خواہ اپنے باپ کو بے حس سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ خاموش رہتے تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ انہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو شاید میرے بارے میں سوچتے تھے۔ تبھی تو ابا نے اماں کو اس رشتے سے منع کر دیا تھا جو بالکل بھی میرے لائق ہی نہیں تھا۔ میں بھلا ملک سے باہر کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے گزار سکتی جو مجھ سے بڑا بھی تھا اور جس کو میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ خالہ کو جب معلوم ہوا تھا کہ ابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا تو ان کو بہت غصہ آیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں ان کی بہن پر ایک بے وجہ کا بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ اس لیے میری اماں سے زیادہ تو خالہ کو میری فکر تھی کہ وہ مجھے کسی طرح بس اماں کے گھر سے نکال دیتی۔ نرگس کے لیے بھی خالہ نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور ہر دوسرے دن ان کے گھر کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ نرگس میرے مقابلے میں ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ قابل قبول تھا مگر میں بلا کی خوبصورت تھی، اس لیے جب بھی کوئی نرگس کو دیکھنے آتا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹک کر رہ جاتی، اور وہ نرگس کو پسند کرنے کے بجائے مجھے پسند کر کے چلا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ یہی پوچھتے تھے کہ یہ دوسری خوبصورت لڑکی کون ہے، لیکن خالہ ہمیشہ ان کو یہی کہتی تھی کہ وہ میری ملازمہ ہے، اور اس طرح سے ان کا دھیان میری طرف سے ہٹ جاتا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد خالہ اپنا سارا غصہ مجھ پر اتارتی تھی اور مجھے مارتی پیٹتی رہتی تھی۔ بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا کہ کوئی ان کی بیٹی کو پسند کرنے کی بجائے مجھے پسند کر کے چلا جاتا تھا؟ خالہ کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ انہوں نے غصے میں میرا رشتہ اپنے ہی گھر کے ایک ملازم سے طے کر دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں تو خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی، اور ابا جو بھی اماں نے بہت مشکل سے منا ہی لیا تھا، کیونکہ انہوں نے ابا کو ہرگز نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکا کوئی ملازم تھا، نوکر تھا، بلکہ انہوں نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکا خالہ کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا اور ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ تبھی اس کے ماں باپ خود نور کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ اس لڑکے کا نام دلاور تھا، اور وہ سانولی سی رنگت اور چھوٹے قد کا ایک 20 سال کا لڑکا تھا جو خالہ کے گھر کی سب سے پرانی ملازمہ کا لڑکا تھا، اور ابا کو اس میں نہ جانے کیا نظر آیا جو انہوں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ جب میرا رشتہ خالہ نے اس ملازم سے طے کیا تو ساتھ ہی نرگس کا بھی رشتہ طے ہو گیا تھا، مگر اس کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ طے ہوا تھا وہ تو بہت امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ ہی تو تھا،
نرگس کی قسمت کو دیکھ کے میں سوچتی تھی کہ وہ لڑکی تو سچ میں منہ میں سونے کا چمچ لیے پیدا ہوئی اور میری قسمت تو دلاور جیسے لڑکے کے ساتھ ہی پھوٹ پڑی تھی۔ اس میں دلاور کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ اس کو اپنے مالکوں کی مجھ جیسی خوبصورت لڑکی ملنے والی تھی۔ اگر کسی کا قصور تھا تو وہ میرے ابا، جنہوں نے دلاور کے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر اماں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اماں اور خالہ نے یہ طے کیا تھا کہ نرگس کی شادی ہونے کے بعد چند مہینے بعد ہی مجھے بھی سادگی سے دلاور کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، کیونکہ نرگس کی شادی کے لیے بھی ان کو میرے جیسی ملازمہ کی ضرورت تھی جس پر وہ بھروسہ کر کے سارے کام کاج کروا سکتی تھی۔ نرگس کی شادی تو ایک بڑے گھرانے میں طے ہوئی تھی جس کی تیاریاں دھوم دھام سے چل رہی تھیں۔ میں بھی انہی تیاریوں کا ایک حصہ تھی، مگر ایک مہمان یا کزن کی حیثیت سے نہیں، بلکہ صرف کام کرنے کے لیے دن رات میں دوسروں کی خوشیوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ مگر میری اپنی زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیر کیا گیا تھا، اور میں بے بس تھی، مجبور تھی، کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید ابا کو میری فکر تھی، مگر وہ بھی شاید میری بھول ہی تھی۔ اگر ابا کو میری فکر ہوتی تو وہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے۔ خالہ اماں کو اکثر یہ کہتی تھی کہ نور کو زیادہ امیدیں نہیں دینی چاہیے، اس کا رشتہ ہمارے ملازم کے ساتھ طے کر دینا سب سے بہتر ہے۔ اماں نے بھی خالہ کی بات سن کر فوراً خوشی کا اظہار ہی کیا تھا، اور خالہ کہنے لگی تھی کہ نور کا نصیب اتنا اچھا نہیں کہ اسے کسی اچھے گھر میں جگہ ملے۔ دلاور ٹھیک ہے، کم از کم وہ نور کی زندگی کی ضروریات تو پوری کر دے گا نا، اور بھلا کیا چاہیے ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں محض ان کے لیے ایک بوجھ تھی جسے جیسے تیسے اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ خواب دیکھے تھے کہ میرا کوئی ایسا شریک حیات ہوگا جو مجھے عزت دے گا، مگر یہاں تو مجھے کسی سے بھی بیاہ دینے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت ایک نیا پلٹا کھانے والی تھی۔ نرگس کی شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے۔ میں دن بھر کاموں میں لگی رہتی تھی۔ نرگس کی اماں نے اس کی شادی کے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ اس کی جھولی میں تو دنیا جہان کی خوشیاں اور آسائشیں تھیں۔ وہ بے انتہا خوش تھی، اور میں اس کو بس حسرت سے دیکھ کر اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر کے ملازموں کے ساتھ کاموں میں لگ جایا کرتی تھی۔ آخرکار اس کی شادی کا دن آ ہی گیا تھا۔ اگر اماں میری اپنی زندگی سے بھی خوشیاں چھیننا چاہتی تھیں تو وہ مجھے نرگس کی خوشیوں میں دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ بلکہ جب باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، میں کچن میں مہمانوں کے لیے روٹیاں بنانے میں لگی تھی۔ پورے گھر میں خوشیوں کا سما تھا، ہر طرف کہکہے اور شادی کے گیت گونج رہے تھے۔ میں سب کے لیے روٹیاں پکانے میں مصروف تھی، پسینے سے شرابور، جبکہ میری عمر کی تمام لڑکیاں خوشی سے تیار ہو رہی تھیں۔ جب نرگس کی مہندی اس کے ہونے والے شوہر کے گھر جانے لگی تب اماں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، کیونکہ مجھے علی کو سنبھالنا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے بال سلیقے سے بنا کر اپنے سب سے اچھا جوڑا نکال کر تیار ہو کر مہندی کے لیے چل پڑی تھی۔ مگر افراتفری میں میرے کپڑوں پر مہندی لگ گئی تھی، مگر اتنا وقت بھی نہ تھا کہ میں کپڑے بدل سکتی۔ تبھی میں نے ایک دوسرا جوڑا ساتھ رکھا اور لڑکے والوں کے گھر مہندی کے لیے چل نکلی۔ دولہے کے گھر پہنچ کر جلدی سے کپڑوں پر لگی مہندی صاف کرنے کے لیے میں اوپر کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ وہ کمرہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی سے دولہے کے بڑے بھائی کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا اور مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دولہے کا ایک ہی بڑا بھائی تھا اور وہ ذہنی معذور تھا، مگر وہ جس طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ذہنی معذور تھا یا عام انسان۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، اور اس کا کمرہ جس سلیقے سے سجا ہوا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ذہنی معذور تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازہ کھولنا چاہا تھا، مگر وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی گرفت میرے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، جیسے وہ مجھے پہچانتا تھا۔ تم میری ہو، وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں ساکت ہو گئی تھی۔ اس لمحے ایک پل کے لیے مجھے لگا تھا جیسے وہ واقعی پاگل نہیں تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ زور سے ہنسنے لگا تھا۔ اس کی ہنسی ایک ایسی ہنسی تھی جو میرے وجود میں خوف کی ایک لہر پیدا کر گئی تھی۔ میں اپنی پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بھاگ نکلی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا
اور سب لوگ اس کے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے تھے کہ وہ پاگل تھا، جبکہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا تھا۔ میں ہانپتی کانپتی نیچے مہمانوں میں بھاگ کے گئی تھی، جہاں سب اپنی دھن میں مست تھے۔ مہندی کی رات تھی، اس لیے گانوں کی گونج میں کسی کو میرا پریشان چہرہ دیکھنے کا ہوش نہیں تھا۔ اماں اور نرگس کی دونوں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھیں۔ میں نیلی کو گود میں اٹھایا تھا اور دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی، لیکن میرے اندر ایک خوف بھی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا، کیا واقعی وہ ذہنی معذور تھا؟ اگر تھا بھی تو اس کی آنکھوں میں وہ چمک کیوں تھی؟ اس کا کمرہ اتنا صاف ستھرا کیوں تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ تم میری ہو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میں اپنے ڈر کا ذکر کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کوئی میری بات پر سنتا ہی نہ۔ جو میری کسی بھی بات کا یقین کرتا، اور اگر کوئی میری بات کا یقین بھی کر لیتا تو میں ان کو کیسے بتا سکتی تھی کہ اس ذہنی معذور نے مجھے کیا کہا تھا؟ مگر یہ ناممکن تھا کہ میں اس گھر میں دوبارہ نہ جاتی، کیونکہ اس گھر میں تو نرگس کی شادی ہوئی تھی۔ وہاں کسی نہ کسی بہانے سے مجھے دوبارہ جانا ہی پڑتا تھا۔ نرگس کی شادی کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب اماں نے مجھے نرگس کا کچھ سامان دے کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ میں نے انکار کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میرا انکار کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تبھی اماں نے بھی مجھے طعنے دے کر زبردستی بھیج دیا تھا۔ میں کوئی مہارانی تو نہیں تھی جو میری بات مانتی۔ میں تھی تو ان کے شوہر کی بیٹی، مگر ان کے لیے ایک ملازمہ سے کم نہ تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اس گھر میں چلی تو گئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ اوپر والے کمرے میں نہیں جاؤں گی، جہاں پر پچھلی بار میری اس عجیب سے لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں نرگس کا سامان اس کے حوالے کر کے جلدی ہی واپس آ جاؤں گی، مگر میری قسمت ہی خراب تھی کہ نرگس کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا، اور اس کے کمرے تک جانے کے لیے مجھے اس کمرے کے سامنے سے گزرنا تھا، جہاں پر جانے سے میں ڈر رہی تھی۔ مگر شکر ہے کہ اس کمرے کا دروازہ بند تھا اور میں نرگس کو وہ سامان دے کر واپس آ گئی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میری ملاقات دوبارہ اس لڑکے سے نہیں ہوئی تھی۔ نرگس کی شادی تو ہو ہی چکی تھی، اس لیے اب میری اور دلاور کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی، اور میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنی سوتیلی ماں کے مظالم کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی، مگر میں ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جانے والی تھی، کیونکہ پہلے تو میں صرف اپنے گھر کے کام کاج ہی کرتی تھی، مگر دلاور کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کی بہن کے گھر کی بھی ساری ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ وہ تو مجھے پہلے ہی کسی ملازمہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ تبھی نرگس اپنی اماں سے کہنے لگی تھی کہ اسے نئے گھر میں ایک ملازمہ چاہیے تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی اور اس کے سارے کام کرتی، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اماں اس کام کے لیے مجھے آگے کر دیں گی۔ میں اپنی ہی کزن کے گھر میں اس کی ملازمہ بن کر چلی جاؤں گی، کیونکہ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ کوئی میری مرضی جان سکتا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نرگس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہتی، مگر مجھے کسی نہ کسی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ہی پڑتا تھا، اور وہ لمحہ تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اسی لڑکے نے جب مجھے دیکھا تو مجھے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور مجھے حکم چلانے لگا تھا اور میں اس کے لیے کھانا لے کر آؤں، مگر میں نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کیوں اس کا کوئی حکم مانوں۔ مگر اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا تم میری ہو، اب تم میری ہر بات مانو گی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بھاگتی ہوئی نرگس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ جب نرگس نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ میں اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی، تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ وہ اس کا سسرال تھا اور وہ اپنے سسرال میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اگر مجھے کسی نے کوئی کام کہا تو مجھے اس کی بات ماننی ہی چاہیے تھی۔ نرگس نے مجھے دھکے دے کر دوبارہ اس لڑکے کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ اب وہ بیچارہ تو ذہنی معذور تھا، اور اگر میں اس کا کوئی کام کر دیتی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ میں بہت ڈری تھی، مگر میں بے بس تھی، اس لیے میں نے اس کو کھانا لا دیا تھا، اور پھر جیسے ہی میں اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی اس نے میرا بازو پکڑ لیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ اگر تم نے میری کسی بھی بات سے انکار کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نرگس نے بھی مجھے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ مجھے اس پاگل جیٹ کی خدمت کرنی ہی تھی۔ میں اس کو منع ہی کرتی رہ گئی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح ضدی ہی تھی۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ اگر میں اس کے جیٹ کی خدمت کروں گی تو وہ مجھے ایک بہت بڑا انعام دے گی۔
مجھے تو اس وقت کسی بھی انعام سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے تو صرف اس انسان کی آنکھوں سے وحشت ہوتی تھی جو مجھے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ نرگس کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ ان کو اس پاگل انسان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ مل گئی تھی۔ ویسے تو ان کے گھر میں ملازموں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہ کسی سے بھی قابو ہی نہیں آتا تھا اور نہ ہی کسی کی بات مانتا تھا، بلکہ اگر کوئی اس کے کمرے میں آ جاتا تو وہ اس کی چیزیں اٹھا کر مارتا تھا۔ مگر جب میں اس کے کمرے میں جاتی تو وہ مجھے چیزیں اٹھا کر نہیں مارتا تھا، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور مجھ سے عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں صرف اسی کے لیے بنی تھی، میں اس کی ہو چکی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا۔ میں ہر بار خود کی اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اتنا مضبوط تھا کہ میں بے بسی سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ پہل میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ واقعی ذہنی معذور تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ ذہنی معذور نہیں تھا، بلکہ احساس کمتری کا شکار تھا اور زیادہ لوگوں کی موجودگی میں گھبراتا تھا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں جاتی تو وہ پہلے تو میرا بازو پکڑ کر مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھے پکڑ کر اپنے قریب کرنے کی بجائے بس ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا، جیسے میں کوئی انوکھی چیز تھی، جیسے میں اس کی ملکیت تھی۔ میں جان چکی تھی کہ میں اس کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر میرا ڈر بھی ختم ہونے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننے لگی تھی۔ اس کا نام شاویز تھا۔ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ میں حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنا پڑھا لکھا تھا، مگر پھر بھی احساس کمتری کا شکار کیوں ہو گیا تھا۔ تب مجھ پر ایک حقیقت کھلی تھی کہ نرگس کا شوہر اور شاویز آپس میں سگے بھائی نہیں تھے، اور وہ اتنا بڑا گھر تھا کہ وہ بھی اسی شاویز کا تھا۔ وہ ساری دولت اور جائیداد بھی اسی کی تھی۔ نرگس کی ساس اور نرگس کا شوہر اس کے سوتیلے رشتے دار تھے۔ انہوں نے شاویز کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کیا تھا جو وہ احساس کمتری ہو کر اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے ملازموں پر چیختے چلانے لگا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ مگر جب میں اس کے پاس گئی تو اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی تھی، اور نرگس کی ساس یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہ میری وجہ سے اس کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور ان کے بزنس کو مزید ترقی دے سکتا تھا۔ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میں تو شاویز کی خدمت کر کے خوش ہوتی تھی۔ مجھے شاویز کی خدمت کرنا، اس کے کام کاج کرنا نرگس کی خدمت کرنے سے زیادہ آسان لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھ پر زیادہ حکم نہیں چلاتا تھا۔ مجھے صرف اس کے کھانے پینے کا ہی تو خیال رکھنا ہوتا تھا، یا اس کے کمرے کی صفائی کرنی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک اپنائیت ہوتی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا دوست مل گیا تھا جو مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا تھا۔ مجھے بھی شاویز کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اتنا بدل گیا تھا کہ اکثر بیٹھ کے میرا انتظار کرتا تھا۔ میرے جانے کے بعد مجھ سے بہت ساری باتیں کرتا تھا اور مجھے اپنے بارے میں بتاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاویز میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے لگا تھا اور پہلے جیسا وحشت زدہ یا بے قابو بالکل نہیں تھا۔ جب بھی میں اس کے کمرے میں جاتی تو وہ ہمیشہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے خیالات اور ماضی کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا۔ میں اس کی ہر بات غور سے سنتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی بھی کسی کہانی سے کم نہیں تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا تھا، جب اس کے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس کا سوتیلا بھائی تو اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کی سوتیلی ماں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ دونوں بھائیوں میں محبت ہوتی۔ تبھی اس نے شاویز کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا تھا کہ وہ ان کی فیملی کا ایک ایسا شخص تھا جس کی ان کی فیملی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ شاویز کو پاگل ثابت کر دیا جائے تاکہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر رکھتی، مگر اس کا بھائی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس نے مجھے شاویز کی خدمت کے لیے رکھا تھا، کیونکہ شاویز میرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بے حد اچھا تھا، مگر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وہ ناکام تھا اور کسی کے قابل نہیں رہا۔ اسی احساس کمتری نے اسے سب سے الگ کر دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اصل میں ایک نرم دل اور حساس شخص تھا، جسے بچپن سے ہی محبت اور حوصلہ افزائی نہیں ملی تھی، مگر وہ میری موجودگی میں خوش رہنے لگا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ دوستی میری زندگی میں کچھ خوشیاں لا سکتی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں کس خاندان میں رہ رہی تھی۔
نرگس کو جب احساس ہوا تھا کہ شاویز مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا تو اس نے میری زندگی مزید مشکل بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھ پر مزید ظلم کرنے لگی تھی، مجھے سخت کام دیتی اور آئے دن مجھے ڈانٹتی رہتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نرگس کا شاویز میں آنے والی تبدیلی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شاویز مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کمزور ہی رہتا۔ ایک دن شاویز نے مجھ سے وہ بات کہہ دی کہ جس نے میری قسمت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور میرے بغیر وہ دوبارہ اس اندھیرے میں چلا جائے گا جسے میں نے اس سے نکالا تھا۔ وہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اور شاویز کا تعلق اس موڑ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ ہمارا ساتھ ناممکن تھا کیونکہ اس کے ساتھ میرے رشتے کے لیے کوئی بھی نہیں مانتا۔ نرگس کی ماں تو پہلے ہی میرا رشتہ ایک ملازم کے ساتھ طے کر چکی تھی، اس لیے میں بھلا کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی تھی۔ مگر شاویز، جس کو پہلے سب کمزور سمجھتے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تھا کہ میرے حق میں ضرور لڑے گا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اگر نرگس کو یہ اس کی ماں کو میرے اور شاویز کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں اس بارے میں میری اماں کو معلوم ہوگا تو وہ مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ ابا تو پہلے ہی میری نہیں سنتے تھے، مگر تب شاویز ہی تھا جس نے میرا ساتھ دیا تھا اور اپنے بھائی شامیر کو اس بارے میں بتایا تھا کیونکہ اس کا بھائی اس کے ساتھ مخلص تھا۔ شامیر نے شاویز کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اپنی ماں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ شاویز کی وہ حالت اس کی اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی تھی، شامیر کو شاویز کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی، تب شاویز نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر نرگس کی ماں نے منع کر دیا تھا کہ میری منگنی پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ مگر میں تو شاویز کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ تب اس نے دلاور کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا تھا کہ کیا وہ مجھے جانتا تھا، مگر دلاور نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ ہماری منگنی صرف زبانی کلام ہی طے ہوئی تھی۔ دلاور تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ جس گھر میں کام کر رہا تھا اسی گھر کے مالکوں کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی، اس لیے وہ خاموش تھا اور شاویز نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ میری اماں اور خالہ دیکھتی رہ گئی تھی کہ وہ جو ہمیشہ مجھے ایک ملازمہ سمجھتی آئی تھی، میں ان کی بیٹی کے برابر جا بیٹھی تھی۔ بلکہ میرا مقام نرگس سے زیادہ اونچا تھا کیونکہ جس گھر میں نرگس مالکن بنی بیٹھی تھی، شاویز اس گھر کا مالک تھا اور جو کچھ شاویز کا تھا وہ ہی کچھ میرا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے زندگی میں اتنی ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے تو مجھے ان کا پھل بھی مل ہی گیا ہے۔ میری اماں کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ وہ مجھ سے جان چھڑا لیتی۔ ان کی مجھ سے جان چھوٹ تو گئی ہے، لیکن اب میں ان کے گھر سے بھی زیادہ بڑے گھر میں ہوں جہاں پر میرے شوہر کی سب سے زیادہ عزت ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے میری عزت کروانا بھی جانتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، بس اپنے ابا سے ایک گلہ جو وہ اپنی دوسری بیوی کے آتے ہی اپنی صحیح اولاد کو بھول بیٹھے تھے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریے۔